بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں مخاطب ہوں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ جی ہماری اتنی زیادہ ایجوکیشن نہیں ہے، یا میں ایجوکیشن بیس کے اوپر کینیڈا میں موو نہیں ہو سکتا، یا میں ہونا نہیں چاہتا، میں ادروائز کام کر لوں گا اور میں مضافاتی ایریا میں رہنے کو پسند کر لوں گا، میں ولیجز کے اندر میں رہنے کو پسند کر لوں گا۔ اور آپ کو میں یہ بات پہلے سے انفارم کر دوں کہ اگر آپ کینیڈا میں جو لوگ گئے ہیں وہ گواہی دے سکتے ہیں کہ کینیڈا کا شہری علاقہ ایز کمپیئر جو دیہاتی علاقہ ہے وہ پرسکون ہوتا ہے، وہ زیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے، زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، اور وہاں پہ رہنے میں کوئی قباحت نہیں ہوتی ہے۔ وہ زندگی کمپیریٹیولی زیادہ پرسکون ہے، زیادہ اچھی ہے اگر آپ وہاں رہنا چاہیں تو جو لوگ وہاں رہ سکتے ہیں، ایگریکلچر میں کام کر سکتے ہیں، یا پیکنگ میں کام کر سکتے ہیں، یا لوڈنگ انلوڈنگ میں کام کر سکتے ہیں، یا ڈرائیونگ میں کام کر سکتے ہیں، یا وہ لوگ کوئی ٹیکنیکل کام جانتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، ٹریکٹر چلا سکتے ہیں، یا کوئی بھی آپ کام کر لیجئے، اگر وہ تمام کام، یا اکاؤنٹ کا کام کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، تو وہ ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو کام کی ہو سکتی ہے۔ دوسری بات، آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی سی وی کے اندر آپ کیا انگریڈینٹ یوز کرتے ہیں، اور اگر کینیڈا کو ٹارگٹ کرنا ہو تو کیا کینیڈین اسٹائل سی وی کا بنانا ضروری ہے، اور پھر آپ بنا کے دکھا دیں یا ایک سیمپل دے دیں، تو یہ ویڈیو اس سیمپل کو بھی کور کرتی ہے، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ میں کس سے مخاطب ہوں۔ میں ایک ایگریکلچر والے سے مخاطب ہوں، یا پیکنگ والے سے، یا کس سے مخاطب، مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن میں آپ کو انگریڈینٹ دے دیتا ہوں، میں آپ کو چیک لسٹ دے دیتا ہوں کہ یہ کر کے آپ ایک بہترین سی وی بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو خود بنانی ہے اور اگر ہم سے بنوانی ہے تو آپ جسٹ سمپلی آفس کو کانٹیکٹ کر لیجئے، گیون نمبر کے اوپر کال کر دیجئے، اینڈ دے ول گیو یو کمپلیٹ سپورٹ، جو میں ابھی آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کو کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے دماغ رکھیے کہ آپ کو ڈیزائن رکھنا ہے سادہ۔ جس طرح ہم لوگ کسی کا اگر کام کرتے ہیں نا تو کہتا ہے کہ جی آپ کی سی وی خوبصورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے صاف لکھا ہوا ہے کہ فینسی ڈیزائن نہیں چلے گا، اس لیے سادہ ہے وہ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے صاف لکھا ہوا ہے کہ بارڈر شارڈر نہیں چلیں گے، تو آپ کی سی وی میں نہ بارڈر چلیں گے نہ فینسی ڈیزائن چلے گا، ٹھیک ہے، اس کو نکال دیجئے۔ پھر آپ نے سی وی کو رکھنا ہے ایم ایس ورڈ کے اندر یا پھر پی ڈی ایف کے اندر، ان دو کے علاوہ کسی بھی اور فارمیٹ میں آپ نہیں ڈالیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تمام باتیں جو ہے نا آپ نے خود دیکھنی ہے، اب اسٹیپ بائی اسٹیپ بتا رہا ہوں تاکہ غلطی آپ سے نہ ہو۔ اس کے بعد ذاتی معلومات کے اندر آپ آ جائیے سیکنڈ نمبر کے اوپر، وہاں یہ ہے کہ آپ نے جو شامل کرنا ہے اپنا لنکڈ ان آئی ڈی شو کرنا ہے، اور لنکڈ ان آئی ڈی کے لیے بھی میں نے آپ سے کہا ہے کہ جن لوگوں کو کنفیوژن ہو رہی ہے، پروفیشنل نہیں بنا سکتے، کی ورڈ کو نہیں جانتے، جاب سبسکرائب نہیں کر سکتے، وہ ہمارے آفس سے فوراً رابطہ کر لیں، کیونکہ آج کل سی وی سے زیادہ لنکڈ ان کے اوپر کام ہو رہا ہے بھائی جان، وہ اس کو زیادہ پکڑ رہے ہوتے ہیں، اور آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے اپنی جاب کو بھی، وہاں پر اپنا نام، فون نمبر اور ای میل ایڈریس بھی شو کرنا ہے، اور اس کے اندر آپ نے اپنا جو سٹیٹس ہے، میرج سٹیٹس، وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہاں پر آپ نے عمر آپ کو مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہاں پر آپ کو اپنا میل فیمیل ہوں یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہاں پر اپنی CNIC کی کاپی نمبر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہاں پر آپ کو اپنی تصویر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی لگاتا ہے دیٹ از آپشنل، لیکن ضرورت، میں نے کہا نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، سی وی کہہ رہی ہے یا گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ آ جائیے، جہاں پر آپ نے اپنی پروفیشنل سمری شو کرنی ہے، تو وہاں پر اپنا ایکسپیرینس لکھیے، اپنے سکلز لکھیے، اور تقریباً جو بھی آپ کا وہ ہے ترتیب سے وہ لکھیے، مگر الٹا لکھیے، ٹھیک ہے نا، مطلب 2025 کا پہلے، 2024 کا اس کے بعد، پھر 23، پھر 22، اس طرح الٹا چلیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی ترتیب سے آپ نے اپنا ورک ایکسپیرینس شو کرنا ہے، اسی کے ساتھ آپ نے اپنا نمبر 5 کے اوپر اپنی مہارتیں لکھنی ہیں، اپنے ٹیکنیکل سکلز بھی ڈال دیجئے اسی کے اندر، سکلز کے اندر، اور اپنے سافٹ سکلز بھی ڈال دیجئے، کمیونیکیشن میں ہیں، ٹیم ورک میں ہیں، پرابلم سالونگ میں ہے، وٹ ایور جو بھی ہے وہ مینشن کر دیجئے۔ نمبر 6 پر ڈالیے گا اپنی تعلیم کو، معاملے کو، اپنی ڈگری کو لکھیے، اپنے ادارے کا نام لکھیے، اور پاسنگ ایئر لکھیے۔ اس کے بعد 7 سیکشنز پہ آئیے، اور وہاں پر سرٹیفکیشن، لینگویج، والنٹیئر ورک اگر کوئی آپ کرتے ہیں تو اس کو آپ کر دیجئے مینشن، اور جو غلطی نہیں کرنی وہ آپ ضرور نوٹ کر لیجئے۔ اکثر سی وی آپ نے دیکھی ہوگی آخر میں لکھا ہوتا ہے کہ ریفرنسز اویلیبل آن ریکویسٹ، یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی مہربانی ہے آپ لوگوں کی۔ اس کے بعد پرسنل انفارمیشن کے اندر میں نے کہا کہ ریلیجن، ایج، CNIC نمبر نہیں لکھنا ہے، اور اس کے بعد جو آپ نے کام نہیں کرنا وہ یہ ہے کہ آپ نے ایکشن ورب سے کام نہیں لکھنا، آپ نے ایکشن ورب سے بات شروع نہیں کرنی ہے، آپ نے وہاں پر جیسے ڈیولپڈ
کام کرنا ہے, responsible for لکھنا ہے. جس طرح میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں, یعنی کہ آپ نے یوں نہیں لکھنا کہ جی ایکشن ورک کیا ہوتا ہے, آئی مینجڈ, ٹھیک ہے نا, آئی لیڈ, آئی ڈیولپڈ, یہ نہیں کرنا. آپ نے لکھنا ہے کہ responsible for, ٹھیک ہے. آپ نے جملے کو کیا کرنا ہے, جاب کے حوالے سے جو بھی کریں گے آپ, I was responsible for کرنا ہے آپ نے, یا I am responsible for اگر آپ ہیں یا نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بات کلیئر ہو گئی. اس کے بعد جو آپ نے پلیٹ فارم پکڑنے ہیں وہ آپ کے لیے ہے جاب بینک, ٹھیک ہے, جس کو آپ فلٹرائزیشن کے ذریعے کام کریں گے. فلٹر کے بغیر کام کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ جانتے ہو, میں ویڈیو بنا چکا ہوں اس کے اوپر, کئی دفعہ ویڈیو بنا چکا ہوں. آپ نے فلٹریشن پہ کام کرنا ہے, انڈیڈ کو ایکٹیو کرنا ہے, لنکڈن کو ٹھیک کرنا ہے, ورک پالیس کو ٹھیک کرنا ہے, اور گلاس ڈور پہ کام کرنا ہے. یہ آپ کی ویب سائٹ ہوں گی. اور اس کے بعد آپ نے انہیں پہ کام کرنا ہے جہاں پہ لکھا ہوا ہو کہ لیمیا سپورٹ اویلیبل. اتنا تو جانتے ہو نا آپ لوگ, ٹھیک ہے. لیمیا, LMIA, لیمیا سپورٹ اویلیبل. اگر یہ لکھا ہوا نہ ہو تو اپلائی کرنے کی کوئی ضرورت وہاں پر نہیں ہے, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جو ڈاکومنٹ آپ کو چاہیے ہوں گے اس میں آپ کے جاب آفر لیٹر ہوگا جو کمپنی نے دیا ہوگا, لیمیا نمبر ہوگا, ویلڈ پاسپورٹ ہوگا, ایجوکیشنل ڈاکومنٹ ہوں گے, ورک ایکسپیرینس لیٹر ہوگا, پولیس سرٹیفکیٹ ہوگا, اور میڈیکل سرٹیفکیٹ ہوگا, اور پروف آف فنڈ ہوگا. یہ آپ کو ڈاکومنٹ لازمی چاہیے ہوں گے. اور ہم لوگوں کے لیے, یعنی کہ پاکستان سے اپلائی کرنے والوں کے لیے خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ اپنی انگلش تھوڑی سی ٹھیک رکھیں. بالکل قسم مت کھائیں کہ میں نے انگلش نہیں بولنی. وی آر ناٹ یورپینس, ٹھیک ہے نا. یورپین کا ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ وہ قسم کھا لیتے ہیں, ہمارے لیے یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ بات آپ نے سمجھ لی ہے. اب اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ مزید ہمیں کیا کرنا ہے, تو یہاں پر آپ جن کاموں میں اپلائی کر سکتے ہیں جس میں آسان پڑے گا آپ کو, وہاں پر ہیڈنگ دے رہا ہوں میں آپ کو. ویئر ہاؤس ورکرز ہیں, فیکٹری ورکرز ہیں, کیئر گیورز ہیں, ہوم سپورٹ ورکرز ہیں, فارم ورکرز ہیں, ایگریکلچر جابز ہیں, ہاسپٹیلٹی ہیں جس میں ہوٹل, ریسٹورنٹ اینڈ ہاؤس کیپنگ ہیں, ٹرک ڈرائیور ہیں. ان میں کوئی بھی جاب اگر آپ کریں گے تو آپ کو آسانی کے ساتھ انٹری مل سکتی ہے. اور یہاں پر چونکہ آپ کو میں نے کہا ہے کہ ہوٹل, تو میں نے دوبارہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ ہوٹل کے حوالے سے ہمارا آن لائن کورس جو ہے وہ اویلیبل ہے. آپ انتہائی یعنی کہ 1.5 لاکھ کا کورس جو ہے وہ آپ 15,000 روپے کے اندر رمضان میں کر سکتے ہیں. رمضان میں یہ موقع مت چھوڑنا. 1.5 لاکھ کی چیز 15,000 مل رہی ہے, اس سے کم میں نہیں کر سکتا. اس کے باوجود لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں کہ اب میں کیا الفاظ ادا کروں, کیونکہ جہاں جتنا بھی آپ کرو نا, جو جاب میری ہے نا, جو میں کام کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے, جو میں جاب کام, یہ تھینکس لیس جاب ہے. مطلب ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جی آپ لوگوں کی, آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ فری معلومات دے رہے ہیں, آپ ہمارے لیے ٹائم نکال رہے ہیں, آپ ہمارے لیے جو ہے پورا کا پورا اشارہ جو کچھ بھی ہے آپ ہمیں کر کے دے رہے ہیں, اور ہم آپ کو, ہم اس میں تو کوئی نہ جوائننگ بٹن دے رہے ہیں, نہ آپ کو ہم کوئی فنڈ دے رہے ہیں, نہ کوئی ہم نے آپ کو, جس طرح ہوتا ہے باقی ملکوں میں کہ آپ ہمیں فنڈ بھی دیں تو آپ ہمیں یہ بھی دیں, آپ ہمیں ہماری مدد بھی کریں, وہ بھی نہیں کر رہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اگر ہم کر رہے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کم از کم اگر پیسے والی بات نہ کریں تو لائک سے ہی اپریشیٹ کر دیں, لائک کر دیں, تھوڑی سی کسی کی معلومات کسی کے لیے شیئر کر دیں, ٹھیک ہے نا. ایک اچھا سا پیار بھرا کمنٹ ہی کر دیں کہ بھائی آپ ہمارے لیے کر رہے ہیں, تھینک یو ویری مچ, ٹھیک ہے نا. ضروری نہیں ہے, بلکہ مت کریں تھینک یو, کوئی بات نہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم جس فیلڈ سے ہیں دیٹ از ٹوٹلی اے تھینکس لیس جاب. لیکن آپ اتنی یاد رکھ لیجیے گا کہ اگر کینیڈا کو ٹارگیٹ کرنا ہے تو آپ کو یہ کام کرنے ہیں. کینیڈا کے لیے بہترین ہے, اور وہ آپ کو ہائرنگ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ کو انہوں نے 5 سال کے لیے باؤنڈ کرنا ہوتا ہے, اس لیے ویزا دیتے ہیں. تو 5 سال کے لیے باؤنڈ ہو جانا, اسی میں آپ کی امیگریشن بھی نکل آئے گی, اور آپ پورے کینیڈا میں بادشاہ بن سکتے ہو, یعنی کہ گھوم پھر سکتے ہو, اپنا رہ سکتے ہو, کوئی ٹینشن نہیں ہے. 5 سال کے بعد آپ جو مرضی کرو آپ کر سکتے ہو, لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جو آپ کمنٹ کرتے ہیں نا 3 مہینے میں بھیجیں مجھے, 2 مہینے میں, 1 مہینے میں, یا کل بھیجیں مجھے, میں یہ نہیں کر سکتا کہ کل آپ کو میں بھیج دوں, پروسیس میں بعد میں کروں. پروسیس پہلے ہوگا, جائیں گے آپ بعد میں. اس میں 6 مہینے لگتے ہیں, 9 مہینے لگتا ہے. سال کا ٹارگیٹ تو بنا کے چلا کرو کہ سال تو لگے گا, ٹھیک ہے نا. کم لگ جائے اچھی بات ہے, لیکن سال کا تو دماغ کم سے کم بنایا کرو. جو امیگریشن کے لیے آتے ہیں نا, یہاں پر PhDs میرے پاس جو آتے ہیں, ان کو میں کہتا ہوں کہ 3 سال کا دماغ بنا کے آؤ, 4 سال کا دماغ بنا کر آؤ, ٹھیک ہے نا, تاکہ تنگ نہ کرو. تو آپ تو ایک نارمل ورک ویزے پہ جا رہے ہیں, تو آپ لوگوں کو تو دماغ کم از کم سال کا تو بنانا ہی چاہیے. اگر اس سے اوپر اور کم ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے, حالات اور واقعات آپ کو سامنے چلتے رہتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے آج کی ویڈیو ضرور سیکھا ہوگا. اگر سیکھا ہے تو یہ معلومات اپنے بھائیوں تک, دوستوں تک
بہنوں تک اگلے گروپس میں پہنچائیں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.